ہوا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو مجھے ابا نے اور مختلف لوگوں نے کہا کہ اشفاق صاحب ایک بہت بڑا نام ہے، ڈرامے لکھتے تھے، پروگرام کرتے تھے۔ میں شاہ جمال دربار جو ہے وہاں پر جا کر میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے موت کو ایکسپیرینس کر کے دیکھنا چاہیے کیسی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو پڑھا بھی اس طرح کے لوگوں کو، وجودیت پسند لوگوں کو، جو کہتے تھے موت بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو میں نے کہا خوبصورتی کو ایکسپیرینس کرنا چاہیے۔ اسی مایوسی کے عالم میں ایک دفعہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہ ایڈریس ہے، تم اشفاق احمد صاحب سے ملو، تم پڑھنے لکھنے والے بندے ہو۔ میں ویگن پہ بیٹھا نیو ہاسٹل سے اور میں چلا گیا جہاں آج کل عرفہ کریم بلڈنگ ہے، وہاں پیدل اترا، گھر کا پتہ نہیں تھا، سخت گرمی، 2:30 بجے کا ٹائم دوپہر کا، میں نے کاٹن کا لٹھے کا سوٹ پہنا ہوا، بھیگ گیا سارا، اور میں پیدل چل چل کے پہنچ رہا ہوں 121 ماڈل ٹاؤن جو ان کا گھر تھا اشفاق صاحب کا۔ تو خیر اس نے مجھے کہا جی وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یار میں اتنی دور سے آیا ہوں، ہم آئے ہیں خود اور ہمیں مل نہیں رہے اشفاق صاحب۔ تو میں نے اس سے کہا کہ پرچی ہوگی، اس نے کہا کہ میں نے کہا ایک پیغام لکھنا ان کا، اس نے کہا نہیں کاغذ تو کوئی نہیں۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا، میں نے کہا سگریٹ کا پنہ دینا مجھے، اس نے مجھے پنہ دیا، میں نے اس پہ ایک لکھا جملہ جو میں نے کہا اشفاق صاحب اٹھے ان کو دے دینا، اور میں غصے سے باہر آ گیا۔ کوئی 250-300 میرے خیال میٹر میں آگے گیا ہوں گا تو پیچھے سے اشفاق صاحب بھاگے آ رہے ہیں، ننگے پاؤں بھاگے آ رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں او منڈیا، جیسے پنجابی وہ بولتے تھے نا امبالے کی، ہمارے علاقے روپڑ کی۔ تو میں بھاگا، پیچھے دیکھا اشفاق صاحب، میں بھاگا، میں نے جا کے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا، پاؤں کو ہاتھ لگایا، کہتے اے میرے نہ کی کر چل رہا سی، اردو میں یعنی کہ میرے سے تم کیا کر کے جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا جی بس غصہ ہے، آپ ملے نہیں تو میں نے لکھ دیا۔ تو کہنے لگے اچھا، جو ہاتھ پکڑا اور مجھے دیکھی جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا دیکھی جا رہے ہیں، اندر لے گئے۔ باہر اندر جا کے بانو آپا کو آواز دی، بانو ادھر آؤ، یہ آ گیا منڈا، دیکھ ذرا یہ بچہ ہے جو لکھ کے گیا ہے۔ بانو آپا ہی، میں ان سے بھی کھڑے ہو کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، انہیں پیار دیا۔ کہنے لگی بیٹا یہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر کے جا رہے تھے؟ تو میں نے کہا کیا ہوا بانو آپا؟ کہنے لگی یہ تو بہت بڑا بوجھ تھا جو آپ ہم پہ لاد کے جا رہے تھے۔ اب وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ میں نے یہ لکھا کہ ایک غیر حاضری ملاقات کے وہ سارے رنگ دھو ڈالتی ہے جو کئی رنگوں کی یکجائی کے بعد ذہن پہ اور دل پہ جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اپنے گھر بلا کر نہ ملنے والوں پر رحمت تا قیامت باشد، فقیر شہر کاشف۔ اب یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے ذہن میں ان کا ایک رنگ تھا نا، ٹی وی پہ ڈراموں کا، پروگرام کا، وہ نقش بہت گہرا تھا۔ تو اس نقش کے ہوتے ہوئے جب آپ نہیں ملیں گے تو وہ نقش دھندلا سا ہو جائے گا، یہ تو بندہ ہی نہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ان کو اتنا پسند آیا